قوم شعیب پر کون سا عذاب آیا اور کس وجہ سے آیا؟ وہ کیا کام کرتے تھے کہ اللہ نے ان پر عذاب کا نازل کیا؟ جانیں گے سب، ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پورے ماپ تول کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ اور ماپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، خبردار تم ترازو میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا اور انصاف کے ساتھ درست کر لو، تول کو کم مت کرو۔ ماپ تول کی کمی کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے، جس نے سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کے بعد دوسرے لوگوں کا حق ماننا شروع کر دیا۔ یہ قوم عربی نسل کی تھی اور مدین میں آباد تھی۔ مدین اس شاعرہ پر تھا جو حجاز سے شام اور فلسطین کو جاتی تھی۔ مدین دراصل ایک قبیلے کا نام تھا، لیکن جب وہ ایک مقام پر آباد ہو گیا اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کے لوگ مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، حتیٰ کہ ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں برا یہ رواج تھا کہ وہ لین دین اور تجارت میں بے ایمانی کرتے اور جب کسی سے مال خریدتے تو خریداری میں اپنی مرضی کے باٹ استعمال کرتے، اور جب کسی کے ہاتھ مال فروخت کرتے تو بیچنے کے لیے باٹ ہوتا جو وزن میں اصل باٹوں کی نسبت کم ہو جاتا۔ آخر ان تمام برائیوں کی بنا پر اللہ کو اس قوم کی حالت پر رحم آیا اور اللہ نے اس کو راہ حق پر لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو راہ حق کی طرف اور دعوت دی۔ آپ نے انہیں کفر و شرک چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک خدائی کی عبادت کرو جو کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ خرید و فروخت میں اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرو اور اپنے معاملات میں بے ایمانی سے کام نہ لو۔ اللہ کا پیغمبر ہوں اور میری نبوت کو تسلیم کر لو۔ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کر لو۔ خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ مچاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تمام برائیوں اور خامیوں سے آگاہ کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے، بلکہ قوم کے سردار غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتا کو چھوڑ کر ہم ان کی پوجا نہ کریں؟ تو یہ چاہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں؟ اور اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہم غریب و نادر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ قوم نے آپ کی ایک بات بھی نہ سنی اور برے کاموں میں آگے بڑھتی گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ اس پیغام کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، تو ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی اشیاء مت گھٹا کر دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد خرابی مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو، آپ علیہ السلام کو برابر کاموں سے روکتے رہتے، ان کو برے کاموں سے روکتے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرتے۔ آپ علیہ السلام ان کو راہ راست پر لانے کے لیے پوری کوشش کرتے۔ قوم کے بے شمار لوگوں نے آپ کو بے شمار تکلیف دی اور طرح طرح کی دھمکیاں دی، لیکن آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اور جب قوم نے آپ کو ہر طرح سے تنگ کر دیا اور بالکل ہدایت کی طرف نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر ناراضگی کا اظہار ہوا اور اس قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ قوم شعیب پر عذاب الہی کے واقعات قرآن میں اس طرح بیان ہے، اور ناپ توک میں کمی نہ کرو، تم کو آسودگی میں دیکھتا ہوں اور ایک گہرے لینے والی دن کی آفت سے تم ڈراتا ہوں۔ اور اے لوگوں، ناپ تول کو انصاف سے پورا اور لوگوں کی چیزیں میں ان کو گھٹا کر مت دو اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول کی کمی کے باعث 3 عذاب آئے، جن میں سے ایک زلزلے کا عذاب آیا۔ لوگوں کے خوف سے گھبرا گئے اور ابھی زلزلہ ختم نہ ہوا تھا کہ لوگوں پر تپتی ہوئی آگ کا عذاب آ گیا۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ ان کی پیاس ختم نہ ہوتی۔ مجبور ہو کر آپ علیہ السلام کی قوم نے شہر سے بھاگنا چاہا، لیکن وہ جہاں بھی جاتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آخر کار وہ شہر سے باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل ٹکڑا نمودار ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل سے آگ برسنے لگی اور جلدی سے ساری قوم ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ سارا عذاب جب برائیوں کی بنا پر ملا تھا۔ ان میں سے ایک برائی ناپ تول کی کمی تھی۔
اور پیمائش میں کمی، ماپنے اور تولنے میں کمی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ جو لوگ دودھ دیتے تو کم دیتے، کپڑا بیچتے تو کم پیمائش کرتے، اسی طرح جو بھی کام کرتے اس میں کسی قسم کی کمی کر دیتے، دراصل وہ خود ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قوم شعیب پر اللہ نے عذاب نازل کیے۔